لفظ اہل ہنر کی ازاں ہوتے ہیں، بے زباں ہو کر بھی زباں ہوتے ہیں۔ 2 دہائیاں 2 decades۔ تحریر حسن حبیب سمانی۔ جنہوں نے اپنی زندگی کے 20 سال اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے مریضوں کے درمیان گزارے، جس میں سے تقریباً 2/3 حصہ ان سے بات چیت کرنے، مسائل سننے اور حتی الامکان ان مسائل کا تدارک کرنے میں صرف کیے۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے اسی 2/3 حصے کے چند تجربات رقم کیے ہیں۔ جب ہم کسی ہرے بھرے خوبصورت اور تر و تازہ چھاؤں مہیا کرنے والے درخت کی طرف دیکھتے ہیں تو قدرتی طور پر روحانی تقویت اور شادمانی کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ رب کائنات نے ہر شے میں ہمارے لیے غور و فکر کے نتیجے میں حاصل ہونے والے رموز و اسرار پنہاں کیے ہیں۔ اب یہ دیکھنے والی نظر اور سوچنے والی فکر کے حد کمال اور حسن جمال پر منحصر ہے کہ کیا نتیجہ عکس ہوتا ہے۔ مذکورہ دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بھی کوشش کی کہ ایک دن درخت کے نیچے چھپی ہوئی جڑوں سے بات کی جائے۔ ہمارے لیے یہ ایک انمول تجربہ رہا اور مستقل سیکھنے کے عمل میں رہنما اصول بھی۔ لہٰذا یہاں رقم کرتے ہوئے خوشی بھی محسوس کرتے ہیں اور نہایت عاجزی سے گزارش ہے کہ معاف کیجیے گا اگر ہم صحیح پیغام اور مناسب الفاظ نہ ڈھونڈ پائے ہوں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ہم نے جڑوں سے عرض کی، آپ بظاہر نظر نہ آنے والی شے ہیں، پوشیدہ رہ کر اپنا ہر عمل کرتے ہیں، زمین کے اندر ساری تکالیف جھیلتے ہیں، حشرات الارض، بیماریاں، گندگی سب برداشت کرتے ہیں، مگر درخت کو سنبھالتے ہیں، اس کو مضبوط رکھتے ہیں، اس کو خوبصورت، شادمان اور ہرا بھرا رکھتے ہیں۔ آپ کی کوئی پہچان نہیں، نہ ہی کوئی آپ کو سراہتا ہے، آپ کے کام کو بالعموم نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آپ کی اہمیت برائے نام ہے، نہ تعریف، نہ قدردانی، نہ میٹھے الفاظ، نہ پرخلوص باتیں۔ تو پھر آپ کیوں کر اپنا کام اتنی ایمانداری، جانثاری اور خلوص نیت سے کر پاتے ہیں؟ کیا آپ کو خود نمائی پیاری نہیں؟ اپنی تعریف و توصیف کیا پسند نہیں؟ ذاتی شناخت کی کوئی آرزو نہیں؟ کچھ دیر کے سکوت کے بعد مجھے یہ جواب میسر آیا، جانثاری میری فطرت ہے، مجھے اپنوں سے پیار ہے، میرا چھپ کر پڑے رہنا ہی میرے خلوص کا اظہار ہے۔ کوئی جانے یا نہ جانے، میرا رب تو یہ سب ہے جانے۔ میں زمین کے نیچے ہوں، اسی لیے ساری دنیا میں بہار ہے۔ زمین سے رشتہ نہیں توڑا، یہی ہے میری عاجزی۔ کوئی جیت ایسی افضل نہیں جیسی سرخرو میری ہار ہے۔ میں خود نمائی کیا کروں، میری پہچان ہرے درخت ہیں، مجھے شناخت کی آرزو کہاں، میری شبیہ میرا شاہکار ہے۔ میں نے اپنی گزشتہ زندگی کے دوران کئی ایسے انسانوں کو دیکھا جو اپنی زندگی جڑوں کے فلسفے پر گزارتے ہیں۔ میرا دل بہت مچلتا ہے ان کے نام لکھنے کو، خواہش ہے کہ کاش ایسے لوگ دنیا کے لیے مشعل راہ بن جائیں، مگر یہ وہ لوگ نہیں جو اپنے لیے ہی جیتے ہیں، اور نہ ہی انہیں اس امر سے کوئی دلچسپی ہے کہ ان کی کس قدر عزت افزائی ہوتی ہے۔ یہ خاموش اور پوشیدہ خدمت گزار ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان میں سے ایک صاحب حیثیت نے میرے عرض کرنے پر کہ آپ جس کی مدد کر رہے ہیں اسے ایک مرتبہ مل تو لیں، اسے کم از کم ایک دفعہ دیکھ تو لیں، تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اللہ معاف کرے، مگر مجھے اس روز سے خوف آتا ہے جب ان میں سے کوئی مجھے سر راہ مل جائے اور مجھے یہ خیال آ جائے کہ یہ وہی ہے جس کی میں نے مدد کی تھی، تو میری ساری قربانی رائے گاں ہو جائے اور میں غرور میں خود کو کچھ سمجھ ہی نہ بیٹھوں۔ الحمدللہ ہمارا معاشرہ بے مثال کردار رکھنے والے ایسے عظیم لوگوں کی مرہون منت ہے جو آنسوؤں کو بھی پوشیدگی کے لبادے میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور منفرد کہانی رقم کرتا ہوں، پیغام ضرور سمجھیے گا۔ عبد الباسط ایک بہت ہی خوبصورت 8 سال کا بچہ
چہرہ اس قدر خوبصورت و تر و تازہ کہ دیکھنے والا اللہ کی تخلیق پر فوراً تعریف کر بیٹھے اور ماشاء اللہ زبان پر آ جائے۔ آنکھوں میں زندگی کی رمق اور لب و لہجہ عمر اور قد کے مقابلے میں کافی پختہ اور پر یقین۔ حیران یہ جان کر ہوں گے کہ پیشہ گلی محلے سے کچرا سمیٹنا اور کباڑی کو بیچ کر کچھ پیسے کمانا اور اپنے 4 افراد پہ مشتمل خاندان کی کفالت کرنا۔ باسط کے والد کسی بیماری سے جس کا نام اسے نہیں معلوم فوت ہو چکے تھے۔ والدہ پشتو کے سوا کوئی زبان نہیں جانتی۔ رشتہ دار گنتی کے لحاظ سے تو بہت ہیں، مگر مدد کرنے کے لیے صرف اللہ پر توکل ہے۔ کچرا سمیٹتے ہوئے کسی لاپرواہ ڈرائیور کی تیز رفتاری کا نشانہ بننے والا باسط تقریباً ادمری حالت میں ہسپتال تک پہنچا تھا۔ ایک بہت ہی خدا ترس انسان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اس کی مالی امداد کرتا ہے۔ باسط سے میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ ویل چیئر پر بمشکل بیٹھ پاتا اور اس کی والدہ اسے لے کر اسپتال میں گھماتی رہتی۔ اس کی تکلیف کو مد نظر رکھ کر میں نے اس سے سوال کیا، کب تک ٹھیک ہو جاؤ گے باسط؟ جواباً وہ کہنے لگا، میں جلدی بہتر ہو جاؤں گا، مجھے اماں کا رونا پسند نہیں، آپ اس کو سمجھا دو بس میں بہتر ہوں۔ اتنے کم عمر بچے کو میں نے اس قدر ہمت کا مظاہرہ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ انسانی بلوغت کا تعلق عمر سے کم اور حالات سے زیادہ ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی اگر گھر میں سب سے بڑا اور ذمہ دار ہو تو وہ واقعی بڑا ہو جاتا ہے۔ باسط کی والدہ ایک صبح میرے دفتر پہنچی اور زارو قطار رونے لگیں۔ وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی مگر میری سمجھ سے ان کی آوازاری بالا تر تھی۔ لمحہ بھر کے لیے میں گھبرا گیا کہ خدا نہ خواستہ باسط کو تو کہیں کچھ نہیں ہو گیا، حالانکہ میں بخوبی جانتا تھا کہ وہ اب خطرے کی حالت سے باہر ہے، مگر اس کے باوجود خوف سوار رہا۔ بڑی تگودو کے بعد ایک ترجمان میسر آیا اور اصل حالات سے واقفیت ہوئی۔ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں متاثر ہونے والے دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کی 2 انگلیاں اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ باسط کی والدہ یہ چاہتی تھی کہ باسط کو یہ بری خبر میں سناؤں، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ تھا اور ڈاکٹرز صرف والدہ کو سب کچھ بتا کر چلے گئے اور وہ رونے کے سوا کچھ اور کرنے کے قابل نہ رہی تھیں۔ چند لمحوں کے لیے میں ششدر رہ گیا کہ میں یہ کیسے کر پاؤں گا اور کیا واقعی مجھے یہ کرنا چاہیے۔ میرا باسط سے دوستانہ تعلق اخراجات میں امداد کی حد تک ہے، نہ کہ زندگی کے کٹھور فیصلے سنانے کے لیے۔ میں نے اس کی والدہ کو سمجھایا کہ وہ ڈاکٹروں کو اس کام کے لیے راضی کریں، مگر وہ بضد رہیں کہ میں اس سے بات کروں۔ یوں بالآخر میں اس کے بستر تک پہنچ گیا۔ آج باسط واقعی ایک کم عمر بچہ نظر آیا، جس کی ہمت بھی شاید ٹوٹ چکی تھی۔ ضد کرتا ہوا دکھی سا لبوں پر شکایت لی ایک معصوم بچہ جو کسی لاپرواہ شخص کی ذرا سی لاپرواہی کا اتنا بڑا خمیازہ بھگت رہا تھا۔ ایک لمحے کو میرے دل میں آیا کہ ایکسیڈنٹ کرنے والے کو بد دعا دے دوں، مگر کیا کرتا، جانتا نہیں تھا کہ وہ کس حال میں تھا جب یہ حادثہ سرزد ہوا۔ باسط کے خوبصورت براؤن بالوں پر ہاتھ پھیر کر میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ باسط کیسے ہو؟ آج بہت تھکے تھکے لگ رہے ہو۔ کیوں اماں نے رونا بند کر دیا تو تم رونے لگے؟ میں نے شوخ لہجہ اپنانا مناسب سمجھا۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکا تو میری ہمت جیسے ٹوٹنے لگی۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ صاحب یہ الٹے ہاتھ میں بہت درد ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی ہتھوڑے مار رہا ہو۔ آپ ڈاکٹر سے بولو نا اس کو ٹھیک کرے، نہیں تو کاٹ ڈالے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا غیبی امداد ملی ہو، میری سچی نیت کو رب العزت نے منزل مقصود سے جیسے سرفراز کیا ہو، اور وہ مجھے پیغام دے رہا ہو کہ دیکھ میں تیری فکر میں تیرے کس قدر نزدیک ہوں۔ میں اس کے قریب گیا اور اس سے کہا، اماں نے مجھے بتایا کہ تمہیں کتنی تکلیف ہے، میں اسی واسطے یہاں آیا ہوں۔ ڈاکٹر سے بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری 2 انگلیاں بہت خراب ہیں، اب اگر تم کہو تو اسے کاٹ دیں، اس طرح سے باقی ہاتھ بھی خراب نہیں ہوگا اور درد بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے کاٹ دو۔ لہجے میں شکست کی جگہ خوشی کے آثار واضح تھے۔ میں نے رب سے کہا، شکر تیرا، رحمت تیری، بندہ صرف چاہے عنایت تیری۔ 2 مہینے ہسپتال میں رہنے کے بعد باسط فارغ ہو گیا۔ چھٹی کے وقت جب وہ مجھ سے ملنے آیا تو وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے جانے کی درخواست کرنے لگا۔ میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جان نہیں چھوڑو گے میری؟ تو وہ سنجیدگی سے بولا، صاحب آپ سے ایک کام ہے،
بہرحال میں اسے لے کر باہر آیا تو وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد مجھ سے بولا، صاحب یہ ادارہ اتنا بڑا ہے اور میں اتنے سارے دن بیمار رہا، دوائیں کھائیں، آپریشن کروایا، روز کھانا ملا، میرا بل تو بہت سارے روپے کا آیا ہوگا نا، تو وہ سب کون دے گا؟ وہ آنکھوں میں سوال لیے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ارے باپ رے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ تمہارے سنہرے بال رکھ لیتے ہیں، سونے کے ہیں، بیچ کر کچھ پیسے مل جائیں گے۔ وہ خوش ہو کر ہنس پڑا اور یوں مجھے دنیا کی سب سے پرکشش ہنسی دیکھنے کا موقع ملا۔ پھر سنجیدگی سے میں نے کہا، دیکھو بیٹا، دنیا میں اللہ نے ایسے بہت سے لوگ بھیجے ہیں جو تمہاری اور تمہارے جیسے دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور ایسے کسی آدمی نے تمہاری بھی مدد کر دی۔ تم بس اللہ کا شکر ادا کرو اور اچھے لوگوں کے لیے دعا کرو۔ اس واقعے کو گزرے 12 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے یقین ہے باسط ایک بہت اچھا انسان ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت کچھ اچھا ہی گزرا ہے۔ لفظ اہل ہنر کی اذاں ہوتے ہیں، بے زباں ہو کر بھی زباں ہوتے ہیں۔ 2 دہائیاں، 2 decades۔ تحریر حسن حبیب سمانی۔